دن ایسے کسی زمین سے آسمان کا ڈسٹنس is of 500 years, 500 سال کا ڈسٹنس ہے زمین سے آسمان تک کا، اور ایک آسمان کی گہرائی that is also 500 years. تو ایک آسمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے how many years؟ 1500 سال کا ڈسٹنس، اور آسمان کی گہرائی the depth of the sky that is also 500 years. تو ایک آسمان کو طے کرنا کم سے کم 1000 سال، 7 آسمان 7000 سال، اس کے اوپر کتنا جنت اللہ بہتر، سدرۃ المنتہا کتنا دور اللہ بہتر، عرش معلی اللہ کا عرش کتنا دور اللہ بہتر ہے، 1000 سال کا آسمان. ہم عرش کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اسے سمجھانا مقصود ہے. سدرۃ المنتہا کا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر جانے کے لیے 1000 سال چڑھنا اور واپس آنے کے لیے بھی 1000 سال چاہیے. اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں چلے بھی گئے آدمی بستر بھی گرم روٹی بھی ہوتی ہاؤس سے پسند گئے بھی آ چکی، اور مسجد اقصی مسجد حرام سے 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر کرنا، پھر آسمان کی طرف 1000 سال کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف سفر، پھر ریٹرن بیک دی سیم روٹین، آسمان سے نیچے آنا، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک آنا، اتنا بڑا 1000 سال کا سفر. ہاؤ ٹو ہی کمپلیٹ ود ان مومنٹ؟ یہ کیا بات عقل میں آتی؟ جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ ہے. سبحان اللہ. اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. اگر کوئی وہابی کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ دلیل بنتا ہے کہ اسی کو کہاں پہ کہتے ہیں حرام معجزہ کہتے ہیں اسی کو کہ جو عقل کا پورا کر سکے، عقل میں وہ بات آئے گا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اب پھر بھی یہ اعتراض نہیں، اس سے نوٹ پاسبل. ہاؤ کم ہی would go so far at a long distance and come back؟ اللہ اکبر. چلو تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب اس حدیث کو یہ موضوع کہتے ہیں، کہنے دو اس حدیث کو اگر موضوع کہتے ہیں جبکہ محدثین اس کو صحیح فرمایا، حدیث حدیث جانتے تو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بس کو عالمان یہ حدیث کر دیے. اس معنی کی کئی اور حدیث ہے. سیاست کی ترمذی شریف سیاست کی کتاب شیخ سیاست حدیثوں میں ایک ترمذی شریف، اس میں حدیث کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجب لك النبوة، آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں نبی تھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان. سبحان اللہ. ایک حدیث یہاں ہوگی. اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام
رسول اللہ. اس طرح کے کئی آئے تھے اور صرف ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ یہ نہیں فرمایا کہ یاد کرو بلکہ وہابیوں نے بھی ترجمہ کیا یاد کرو. اور انگلش ٹرانسلیشن کسی بھی دے گئی ہے ریکال اور پروفٹ ریمیمبر اور پروفٹ تو ریکال اور ریمیمبر کرنے کے لیے ون ہیز ٹو بی پریزنٹ. تو تم ترجمہ کرنے والے کی سمجھنے سے تاثر ہم سنی الحمدللہ چونکہ اللہ اور رسول کی محبت میں قرآن پڑھتے ہیں صحابہ اہل بیت کی محبت میں قرآن پڑھتے ہیں اس لیے ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے. تم بغیر محبت کے پڑھتے ہو اس سے کچھ بھی نہیں آتا اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. یوٹیوب نہیں کر دیا ویب نہیں کر دیا. بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہدایت پاتے. قرآن جب سب کے لیے ہدایت ہے ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت تو اللہ نے ایسے فرما دیا کہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. مطلب کیا ہوا نبی کی دشمنی قرآن سے گمراہ ہو جاؤ. نبی اور آل نبی اور صحابہ کی محبت میں رہو تب ہدایت ملے گی. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کریں گے اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور جب اللہ نے چاہا تو میرے نور کو 4 حصے کی. ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا لوح محفوظ. ایک حصے سے قلم کو پیدا فرمایا. ایک حصے سے عرش کو پیدا فرمایا اور بقیہ حصہ اس کو اگین ڈیوائڈڈ انٹو 4. اس میں سے ایک حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا. ایک حصے سے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا جو عرش کو اٹھائے اور ایک حصے سے اللہ نے باقی بڑے فرشتوں کو پیدا فرمایا. یہ حدیث میں ہے میں الفاظ میں آگے کسی کو اس طرح ہے لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ عرش پیدا کیا گیا ان سے کرسی پیدا کی گئی لوح محفوظ اور قلم عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ایک حصہ divided into 4 and further sub divided into 4. 25% میں سے اس 25% کو sub divided into 4 تو 6.25% ہوا. اس 6.25% میں تمام اگر فرشتے پیدا ہوئے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے. روزانہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آؤٹ آف لو اینڈ ریسپیکٹ محبت اور تعظیم نے جس نے حضور پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس درود کو فرشتے میں کنورٹ کر دے گا. اور ہم جتنا نے درود پڑھا محبت کے ساتھ یہ درود کنورٹ ہو گئے فرشتوں میں. روزانہ کروڑوں مسلمان درود پڑھتے ہیں کروڑوں فرشتے پیدا. سبحان اللہ. اس کی روشنی میں کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا وہ خوشی فرشتے میں نہیں ہو جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو مسلمان خوش کرتے ہیں لیکن فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی تسبیح سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کئی کروڑوں اربوں فرشتے روزانہ پیدا ہوتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر. تو اتنے کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں حضور کے نور میں سے ایک حصے اور جبریل علیہ السلام کے فرشتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں سے ایک معمولی اسمال مائنر پارٹ میں سے جبریل علیہ السلام کی پیدائش. اب اس مائنر پارٹ کی طاقت کو دیکھیے اللہ اکبر. تصویر میں آتا ہے تقریباً 23,000 ٹائمز جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی دنیا میں زندگی سے شکری اس کو آپ 355 اسلامک ڈیز سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 21,000-22,000 دن ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام تقریباً 23,000 سے تشریف لائے. مطلب منیمم ایوریج روزانہ ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت جبریل امین روزانہ ایک مرتبہ حضور نے پوچھا ہے جبریل کیا کبھی آپ نے ایسی طاقت لگائی کہ فوری طور پر دنیا میں آئے اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ انجینئر تھی ان قسموں کے آپ دنیا میں کبھی تشریف لائے. حضرت جبریل نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ 4 مرتبہ ایسے موقع آئے کہ میں اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ میں زمین میں آیا. اس میں سے ایک موقع حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کی بھائی نے کنویں میں ڈالا تھا آپ اوپر سے کوئی چیز پھینکیں گے تو کیا 10 گھنٹے رہیں گے نیچے آنے. اگر آپ 50 فٹ اوپر سے ایک پوائنٹ پھینک دیجیے لیکن مومنٹ اتنی کرتا تو اگر کسی نے کسی بچے کو کسی شخص کو اوپر سے کنویں کے اوپر سے پھینک دیا لیکن مومنٹ ہے
within a moment وہاں یوسف علیہ السلام کو گرائے اور نیچے گرنے سے پہلے میرے نیچے بھی آ گیا ان کو اٹھا بھی. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے سیرت المنتہا 7,000 سال کا گیپ طے کرنے کے بعد کئی ہزار سال جانے کے بعد جبریل علیہ السلام کا مقام سے آتا ہے. اب جبریل علیہ السلام within a moment